بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری صفت ہے نماز۔ نماز سے یہ چاہ جا رہا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ ہم جس طرح نماز میں اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمارے بھار والی زندگی بھی اللہ کے حکم پر اور نبی کے طریقوں پر آ جائے۔ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی احکامات زمین پر اتارے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارے۔ جب اللہ نے نماز کو دینے کا ارادہ کیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور تحفے کے طور پر نماز کو دیا۔ جب نبی نے نماز کو لے کر دنیا میں آئے تو صحابہ کرام نے خوشیاں منائی کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلوں کو حل کر کر دکھایا۔ کسی صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے مرے ہوئے بچے کو زندہ کیا، اور کسی صحابہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر مرے ہوئے کچر کو زندہ کیا۔ نماز اتنا بڑا حکم ہے کہ کوئی شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہو، کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو، یا کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر تر پر ٹھہر کر درود پڑھ رہا ہو، یہ سب بڑے بڑے نیکیوں کے عمل ہیں۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو ان سب عمل کو چھوڑ کر آنے کا حکم ہے۔ مخلوق کو دل سے نکالنے کا نام ایمان ہے، مخلوق سے کٹ کر خالق کے بارگاہ میں آنے کا نام نماز ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بھی بندہ ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر قضا کر لے، گویا وہ بعد میں بھی پڑھ لے، لیکن قضا کرنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ، اس کے اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات دیں گے۔ پہلا، رزق کی تنگی ہٹا دیں گے، دوسرا خبر کا مسئلہ حل کر دیں گے، اور تیسرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اور چوتھا کہ پلسرات کا راستہ بجلی کی طرح پار کر دیں گے اور حساب کتاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز خبر کی روشنی ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے۔ دین میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یہ نماز والی صفت ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے 4 لائن کی محنت کرنا ہے۔ پہلا، امت میں چل پھر کر نماز کی خوب دعوت دے، اور دوسرا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر نماز کی فضیلت کو خوب سنے، اور تیسرا، اپنے نماز کے ظاہر اور باطن کو صحیح کریں۔ ظاہر سے یہ مراد ہے وضو سے لے کر سلام پھرنے تک جتنے بھی پڑھنے اور کرنے کے اذکار و ارکان ہیں وہ صحیح ادا کریں، اور باطن سے یہ مراد ہے کہ ہم جب نماز میں ٹھہرے تو اول وقت یہ خیال کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ درجہ حاصل نہ ہوا تو یہ خیال کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں تو دھیان جاتا ہے، اس کو لانا ہے، وہ پھر جائے گا، اس کو پھر لانا ہے۔ اسی طرح ہم مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق دیں گے۔ اسی طرح چوتھی محنت دعاؤں کے ذریعے حقیقت والے نماز کو شکر و استغفار کے ذریعے خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کے لیے اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، استغفار اس لیے کہ ہم جس طرح اس کو پڑھنا تھا اس طرح نہیں پڑھ سکے۔ جزاک اللہ۔